अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। बहुत दिल चाहता है नाजरीन आपसे बहुत सारी बातें करने को, लेकिन चूंकि व्लॉग का वक्त सारा मुख्तसर होता है और वो जो चीदा चीदा बातें होती हैं जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी होता है वही आप तक पहुंचा पाता हूं। फिर किसी दिन एक ख़ास शो करूंगा जिसमें आपसे बातें करूंगा और आपके कमेंट्स सुनूंगा और उसके जवाब दूंगा। तो नाजरीन आज चलते हैं सबसे पहले कि कौन सी बात इम्पॉर्टेंट है आज, और वो ये थी कि ईरानी सदर का जनरल असम्बली में खिताब। उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा उस पर आज मैं बात करूंगा। और फिर बात होगी अफगानिस्तान में कि उन्होंने क्या फैसला किया जंग के बारे में। फिर बात करेंगे कि ट्रंप ने किसकी तस्दीक कर दी, किस वक्त तस्दीक की, जो वक्त नहीं था उस वक्त तस्दीक की, उस पर बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड के सलमान खान ने बाप बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, उस पर भी बात करेंगे। और फिर जो फ्रीडम फ्लोटेला है उसकी क्या सूरत हाल है, उसकी किस्मत क्या होगी, उस पर बात करेंगे। और एंड पे फिर वो पीटीआई की बात करेंगे कि पीटीआई का क्या मौक़िफ़ रहा, पिछले 24 घंटों में उनके साथ क्या बीती, क्या हुआ और उनका मौक़िफ़ क्या है, उस पर भी बात करेंगे। जस्टिस जहांगीरी, अदले जहांगीरी ढूंढ रहे हैं, उसी पे भी बात होगी। तो नाज़रीन चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। व्यूअर्स, मैंने अपने पहले एक व्लॉग में जो 2-3 दिन पहले मैंने किया था उसमें मैंने कहा था कि अगर ईरान पाकिस्तान के और सऊदी अरब के उस पैक्ट में शामिल हो जाए तो ये मुआहदा सुपर पावर मुआहदा हो जाएगा और नेशंस भी सुपर पावर बन जाएंगी। जो कि नाज़रीन आप जानते भी हैं खित्ते की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो रीजनल कंडीशन है उसमें जब पाकिस्तान लीड कर रहा होगा तो उसके साथ किस हद तक बड़े बड़े ममालिक खड़े होंगे, शान ही और होगी और बात करने का अंदाज भी और होगा। वो ममालिक जो ये समझते हैं कि हम अटैकिंग पोजीशन में हैं, बात करते वक्त सोचेंगे ज़रा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने ये कहा कि ये जो पैक्ट हुआ है सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान, ये बहुत खुश आइंद है। इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि जो लोग ये सोचा करते थे कि ये तो नहीं मिल सकते आपस में, तो सऊदी अरब ने भी ईरान की इस बात का खैर मकदम आज से चंद दिन पहले ये किया था। और उन्होंने जब ये खुशी का इजहार ईरान ने किया था तो सऊदी अरब ने भी इसका शुक्रिया अदा किया था। मसूद पेज़ेश्कियान ने यह कहा कि ये इस मुआहदे से खित्ते में अमन और सलामती बेहतर हो जाएगी और खित्ते में निज़ाम बेहतर हो जाएगा। व्यूअर्स, इसी दौरान ईरानी टेलीविजन चैनल ने एक इंकशाफ किया कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसराइल के एटमी मंसूबे और 189 माहिरीन से मुतल्लिक लातादाद लाखों खुफिया दस्तावेजात हासिल कर ली हैं, जिसे खित्ते के ताकत के तवाज़ुन के लिए एक अहम पेशरफ्त कहा जा रहा है। नाज़रीन, अगर इसी तरीके से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ईरान की इतनी पावरफुल है कि उन्होंने इतने ज़्यादा जो उनके मंसूबे थे, यानी खुफिया मंसूबे ही हो सकते हैं, वहाँ तक रसाई हासिल कर ली है, तो नाज़रीन आप जरा अंदाज़ा फरमाएं जब ये जंग हुई थी तो ईरान किस हद तक उन्हीं पॉइंट्स पर गया था। यानी उनकी इंटेलिजेंस, यानी ईरान की इंटेलिजेंस बहुत मजबूत इंटेलिजेंस है। इसी ज़िम्न में जमात इस्लामी के अमीर जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी ये कहा कि अगर ईरान शामिल हो जाता है इस पैक्ट के अंदर तो इस रीजन की, यानी अगर सऊदी अरब को लें, ईरान को लें और फिर पाकिस्तान को लें, तो एक ताकत, जो नाज़रीन मैं पहले कह चुका हूँ कि एक ताकत का तवाज़ुन कायम होगा। और वाकई लोगों को बात करते हो, यानी होता यह था ना भाई, शिया सुन्नी लड़ाई करवा दो, जब ये खुद शामिल होंगे, यानी जब सकाफती, दिफाई और सफारती मामला जब इनके सांझे हो जाएंगे, कौन किसी को छेड़ सकेगा? कौन? हाँ, ये हो सकता है, वो तो होता रहता है ना, सरहदी झड़पें तो होती रहती हैं, यानी कि इन तीनों ममालिक के दरमियान नहीं। ये मेरे कहने का मकसद ये था कि जो बाहर हरकतें करने वाले लोग हैं वो कोई ना कोई हरकत तो करा सकते हैं ना, तो वो करते रहेंगे, उसका जवाब तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां अच्छी तरह समझती हैं। व्यूअर्स, इस ज़िम्न में मैं एक अर्ज़ ये ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान और ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सऊदीया का तेल, पाकिस्तान का एटॉमिक और जौहरी प्रोग्राम, जब ये सारे आपस में मिल जाएंगे तो खित्ते की सूरत हाल कुछ और होगी। व्यूअर्स, दूसरी जानब अफगानिस्तान की तरफ आते हैं कि अफगानिस्तान की शूरा का कल इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि अगर बेग्राम एयरबेस के लिए इतनी ही शिद्दत है तो हम जंग के लिए तैयार हैं, और उन्होंने अपने तमाम फौजियों को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। क्या ये अमन है? ये धमकियां अमन हैं? मैं आज एक बात करने लगा हूँ, वो मेरे वज़ीर आज़म साहब की कही हुई बात है कि ट्रंप अमन चाहते हैं, वो तो उन्होंने कह दिया। तो क्या ये बेग्राम एयरबेस का हासिल करना अमन है? जंग करना अमन है? इसराइल को उकसाना, बमबारी करने के लिए अमन है? क्या ईरान पे हमला अमन है? क्या यमन पे हमला अमन है? अगर ये अमन है तो फिर आज अफगानिस्तान को ये क्यों कहना पड़ा कि हम तैयार हैं? इसका मतलब है कि कोई ऐसी धमकी जरूर है। मेरे प्रोड्यूसर साहब के मुताबिक डॉट्स को अगर जोड़ा जाए तो कोई ना कोई पीछे कुछ है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यानी दाल में कुछ काला है।
تو ہے تو صحیح، تو انہوں نے اگر شورا کو کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، کیوں تیار ہیں؟ افغان حکومت کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ 2001 نہیں ہے، یہ 2025 ہے۔ اب کے بار جو جنگ ہوئی تو اب کے بار پونم میں جب تو آئے گی ملنے، ہم نے سوچ رکھا ہے رات یوں بتائیں گے اور پھر بتا کے دکھائیں گے، یہ کہنا ہے افغان حکومت کا۔ میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اگر باضابطہ طور پر ایک جنگ ہوتی ہے، امریکہ اگر کرتا ہے بیگرام ایئر بیس حاصل کرنے کے لیے، تو وہ یہ جانتا ضرور ہے افغانستان میں کن کن ممالک کے انٹرسٹ ہیں۔ چائنا اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، رشیا اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور یہ ناظرین معمولی بات نہیں ہے کہ افغانستان سے جنگ کر کے جیت کے چلے جائیں۔ ویورز، اب آتے ہیں کہ کس ملک نے فوج بھیجنے کا اعلان کیا فلسطین کے اندر۔ تو انڈونیشیا کے صدر نے یہ کل کہا ہے کہ اگر یو این ہمیں اجازت دے تو ہم ریڈی ہیں 20,000 فوجی امن مشن کے لیے فلسطین میں بھیجنے کے لیے۔ کون سی یو این، جس کو صدر ٹرمپ نے پرسوں یہ کہہ دیا کہ یو این ایک فضول ادارہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے ممالک بیٹھے ہوئے وہ سارے فضول ہیں، صرف صدر ٹرمپ ہی جون سے ہیں وہ عقل مند ہیں، عقل و دانش کے دیوتا ہیں۔ اگر یو این واقعی فضول ہے تو مطلب کہ یو این کا مطلب یونائٹڈ نیشنز۔ ناظرین، میں ایک بڑی اچھی بات آپ کو بتانے لگوں، میرے ریسرچر مجھے کہنے لگے کہ یونائٹڈ نیشن، سر نیشن کسے کہتے ہیں؟ کسی سٹیٹ، اگر ہر سٹیٹ جو سی ہے اس میں جو رہنے والے باسی ہیں وہ کہلواتے ہیں نیشن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس ایک سٹیٹ اور نیشن میں فرق نہیں۔ تبھی تو کہا ٹرمپ صاحب نے کہ یونائٹڈ نیشنز مت کہیں، یونائٹڈ سٹیٹس اصل میں حقیقت ہے۔ تو یہ نیشنز تو واقعی انہوں نے کہہ دیا فارغ ہے یونائٹڈ سٹیٹس سے، یعنی اب ہر بات پوچھنی ہو تو ناظرین یونائٹڈ نیشنز کی تو کوئی اہمیت نہ ہوئی، جس کسی نے بھی اجازت لینی ہو قبلہ حضور یونائٹڈ سٹیٹس سے پوچھا جائے، بھیج دئیے فوج کہ نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن زور دے رہا ہے عرب ممالک کے اوپر کہ وہ صرف غزہ میں بھجوائیں فوج، اور وہاں پہ جو تعمیر نو ہے اس کے لیے پیسے بھجوائیں، یعنی کہ کوئی اور بندہ نہیں آئے گا، صرف عرب ممالک آئیں گے، اور وہی آ کر یعنی جو بھی مسلم ممالک ہیں وہ آئیں اپنی فوجیں بھیجیں غزہ کے اندر، اور پیسے بھی بھیجیں تاکہ وہاں پہ تعمیر نو ہو سکے۔ ویورز، اب آتے ہیں ذرا وہ جو امن کی فاختہ ہے، یعنی فلوٹیلا جو اس وقت رواں دواں ہے فلسطین کی جانب، کیونکہ وہاں پہ بھوک اور افلاس کے ساتھ بہت ساری موتیں ہو رہی ہیں، بمبوں کے ساتھ، آگ کے ساتھ تو موات ہو رہی ہیں، یعنی شہید ہو رہے ہیں لوگ، لیکن جو بھوک کے ساتھ ہو رہے ہیں، امن کے دائی لے کے ایک پورے کا پورا فلوٹیلا وہاں پہ جا رہے ہیں، اور اندازہ فرمائیے کہ رات وہاں پہ کیا ہوا کہ ان پہ بھی ایک ڈرون حملہ کر دیا گیا۔ یعنی اگر کوئی کسی کے لیے غذا لے کر جا رہا ہے، انسانیت تو ہے نہیں نا، انسانیت کے اوپر یہ بم مارا گیا ہے، یعنی جو یہ سلسلہ کل ان کے ساتھ فلوٹیلا کے ساتھ ہوا، یہ انسانیت پہ حملہ ہوا ہے، ایک فلوٹیلا کے اوپر حملہ نہیں ہوا۔ اب وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اٹلی کی خاتون ہے ایک دوشیزہ، وہ لیڈ کر رہی ہیں، ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، غذا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور دیکھیے، اندازہ فرمائیے کہ مسلم ممالک کی ہمدردی میں مغربی ممالک ہیں وہ بھی کس طرح ہیں کہ آپ اندازہ کرنے فلوٹیلا کے پیچھے اٹلی نے اپنا ایک جنگی بحری جہاز بھیج دیا کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ لڑے گا۔ یعنی کسی بھی اسلامی ملک کو یہ کبھی یہ جو ہی نہیں دیں گی کہ ہم بھی ذرا ادھر سے ساتھ دے دیں، کوئی نہیں دے رہا۔ وہی حضور سرکار اجازت ہے تو وہ اس سرکار سے اجازت کے متمنی ہیں، ادھر کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، کسی طرح سے تعلق نہیں کہ امن کے لیے جو فلوٹیلا جا رہا ہے ہم اس کا ساتھ دیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر جب سب ساتھی ہو جائیں گے تو کون سا اسرائیل اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ ویورز، میں نے عرض کیا تھا کہ جسٹس جہانگیری عدل جہانگیری کی تلاش میں ہیں، یعنی اندازہ فرمائیے 300 سال یا 250 سال پہلے کا جو عدل تھا اس کو آج ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ان کی ڈگری جعلی ہے، اور وہ ویلا کر رہے ہیں کہ جناب میں اللہ اور نبی کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ان کی قسمیں کھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل صاف ہوں، اور میں نے خود پیپر دے کر اس کو کلیئر کیا۔ ناظرین، مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے، میرے سامنے ایک ہوا، ایک ایس ایچ او صاحب تھے، ان پہ پرچہ ہو گیا تو وہ اینٹی کرپشن کے تحت پرچہ ہوا، تو جب وہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او صاحب نے آ کر کہا کہ جناب میں قرآن شریف کی قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس پہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صاحب نے کہا کہ جلے تسی تھانے 'ਚ بیٹھے ہوندے ہو، اس لیے ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ کہ میں قرآن شریف ਦੀ قسم کھا کے ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ؟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ قرآن، ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ، ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਰੇ ਪੜਾਓ۔ یعنی اگر
جہانگیری صاحب کی عدالت یا کسی بھی جج کے سامنے کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، عدالت نہیں مانتی اس چیز کو. عدالت کہتی ہے فیکٹس کی بات کریں، شہادتوں کی بات کریں. تو شہادتیں دیں جناب جہانگیری صاحب، آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں نے واقعی امتحان دیا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے امتحان دیا ہوگا، تبھی تو اتنا عرصہ آپ پریکٹس کرتے رہے پھر آپ جج بنے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو وہ جو کالا ہے نا دال میں، جسٹس جہانگیری صاحب اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کا حامی و ناصر ہو، اس کالے کو ڈھونڈیں. اب آتے ہیں ویور ذرا پی ٹی آئی کی جانب. پی ٹی آئی کی رہنما علیمہ خان کا کہنا تھا کہ القادر میں تو ضمانتیں ہو جائیں گی، جو القادر والا کیس ہے ٹرسٹ والا، اس میں ضمانتیں ہو جائیں گی، لیکن توشہ خانہ میں ضمانت نہیں ہوگی بلکہ سزا ہوگی. کیسے جانتی ہیں؟ کیا وہ ولی اللہ ہیں؟ اگر وہ ولی اللہ نہیں ہے تو اتنا سیاسی بصیرت ضرور رکھتی ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ کس میں کیا ہوگا اور کس میں کیا نہیں ہوگا. اللہ خیر کرے ناظرین. اگر کسی کو ڈیلے کریں گے، جیسا کہ آج القادر ٹرسٹ کا جو کیس تھا اس میں 16 اکتوبر کی ڈیٹ ڈال دی گئی، لگتا تو یوں ہی ہے کہ واقعی اس میں کوئی ضمانت ہو جائے گی. اور جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں خدا خیر کرے. ہم تو دعا کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں کہ اللہ پاک عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو زندہ و سلامت رکھے، طاقتور و توانا رکھے. اور میں پھر ایک جاتے جاتے یہ لفظ ضرور کہوں گا کہ 27 تاریخ کو کبھی بھی ملک کے خلاف بات نہ کریں. دیکھیے، ایک آپس میں اختلاف رکھنا جمہوری حق ہے، یہ آپس میں اختلاف رکھنا ایک جمہوری حق ہے. کس کے آپس میں؟ پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں اختلاف رائے، حکومت کے ساتھ بھی اختلاف رائے، کسی عام آدمی کا بھی ہو سکتا ہے، رکھنا رکھیں، لیکن اداروں کو اور ملک کی سلامتی کے لیے ان کی دعائیں کریں، اور اداروں کو اتنا گندا نہ کریں کہ کل کو اداروں کی حیثیت بے توقیر نہ کریں. کیونکہ اگر آپ کو بھی بے توقیر کر دیا جائے تو پھر کون آپ کی سنے گا؟ بے توقیری نہیں کرنی. ویورز اب چلتے ہیں ذرا سلمان خان صاحب کی طرف. بالی ووڈ کی دنیا ایک رنگین دنیا ہے، ان کے اپنے ہی طریقہ کار، اپنے ہی رواج ہیں، اپنی ہی رسمیں ہیں. سلمان خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں شادی کے تو مخالف ہوں، اور شادی نہ ہونے کا کارن میں خود ہی ہوں، لیکن میں اولاد چاہتا ہوں، باپ بننا چاہتا ہوں. وہ کرن جوہر سے متاثر ہو گئے تھے، جیسا کہ کرن جوہر صاحب نے ایک کوک کو پرچیز کیا، یعنی ایک خاتون کو اس کے پیسے دیے، اور وہاں سے انہوں نے 2 اولادیں حاصل کر لیں. وہ نیچرل طریقے سے اولاد ہوتی ہے، اور کس طریقے سے اولاد ہونی ہے، لیکن وہ نیچرل طریقہ آج کل کا جو سلسلہ چلا ہوا کہ اسپرم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کے عورت کی کوکھ میں رکھ دیتے ہیں، 2 بچہ پیدا ہو جاتا ہے. سو انہوں نے ان کے اندر سے 2 اولادیں پیدا ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اینڈ ہی واز ویری ہیپی کہ وہ بہت خوش تھے کرن جوہر. انہوں نے کہا جی دیکھیں جی میری تو اولاد، میں بیوی دی جان تو میری چھٹی نہ، میرا کوئی روڑا نہیں. اصل میں جو سلمان خان ہے وہ ڈرتے ہیں کہ بیوی ہر وقت روکا ٹوکی کرے گی. جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، آپ اور ہمارے گھر میں سارا دن ایک کوئی روڑا رہتا ہے، آج کی پکائیے، اور اگر آپ نے نہیں بتایا کہ کی پکائیے تو رولا. آپ نے نہیں بتایا، شام کو آپ کہیں گے یہ کیوں پکا لیا. یعنی وہ چاہتے تھے سلمان خان صاحب کہ میرے لیے اے رولے نہ ہون، ابا بنا دیو. یعنی اب آپ ذرا خود اندازہ کریں کہ بغیر نکاح کے ایک مسلمان سلمان خان اگر اس طریقے سے اولاد حاصل کرے گا تو وہ اولاد کیا حلال ہوگی. امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ اچھا لگا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.